ایک مسئلہ ہے عقیقے کا، یہ بھی بڑا عجیب و غریب مسئلہ بنا ہو کشمیر میں۔ جو چیز ضروری نہیں ہے اس کو ضروری سمجھائے، جو ضروری ہے اس کو غیر ضروری سمجھائے۔ عقیقہ سمجھتے ہیں سندر، شرعی حکم یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو اس بچے کے احکامات ہیں ماں باپ پر، اس کی صحیح پرورش کرنا، صحیح نام رکھنا، بہت سارے احکام ہیں۔ جب یہ ماں باپ صحیح طریقے سے اپنے بچے کی پرورش نہیں کرتے، حقوق ادا نہیں کرتے، بڑا ہو کر بچہ بھی اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو بچے کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو جائے اس کو نہلا دھلا کر کان میں اذان پڑھی جائے، ایک کان میں اقامت کی جائے۔ پہلا عمل اس کا نہلانا ہے۔ لیکن آج کل کی صورتحال ایسی ہے، عام طور پہ سرجری سے بچے ہوتے ہیں، آپریشن ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں ایسا انتظام نہیں ہوتا۔ کوشش کرنی چاہیے جو ساتھ میں دایا ہوتی ہیں عورتیں کہ وہ وہاں ہی کوئی ٹب لے کر، تسلا باٹی لے کر بچے کے لیے واش روم میں وہاں گرم پانی کی ضرورت میں ہوتا ہے نکال کر نہلائیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بلا وجہ لوگ ڈرتے ہیں، وہی نہلائیں، اس کو گندا نہ رکھیں، جتنا جلد ہو سکے اس کو نہلائیں۔ اور اگر کسی مجبوری سے اس وقت نہیں ہے تو گھر آنا ہے شام کو، صبح تو فوراً اس کو نہلانا ہے۔ اگر انتظار ہے نہانے میں پھر تو انتظار نہ کریں، اذان میں اذان تو دے دیں، ورنہ نہلا دھلا کر کیا دیں؟ اذان دیں۔ دائیں کان میں اذان پڑھنی ہے، بائیں میں اقامت کرنی ہے۔ وہ اس کا پہلے بھی میں نے طریقہ بتلایا ہے۔ عام اذان ہے، عام اقامت ہے۔ اذان پڑھنے والا ایسے کھڑے ہوگا، اس کا قبلے کی طرف منہ ہوگا، اور جس کے نے بچہ لے رکھا ہے وہ اپنی پیٹھ قبلے کی طرف کرے اور بچے کو ایسے لے لے، سر اس کا اس طرف رکھے اور پیر اس کا ادھر، اور وہ سامنے والا آدمی اس کے کان کے پاس جا کر انگلیاں ڈال کر آہستہ آواز سے کہ وہ بچہ سن لے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے کہہ کے اذان، پھر بچے کو پلٹ دیں کہ اس کا سر اس طرف تھا، جس کو آخر شان کہتے ہیں ہمارے یہاں، حی علی الصلاۃ والا سائڈ، پھر اس طرف کر لیں سر، تو اس کی بائیں طرف ادھر چلی جائے گی، نہیں پہلے ادھر کرنا ہے پھر بائیں طرف کرنا ہے، پہلے حی علی الفلاح کی طرف کرنا ہے، پھر اس کے بائیں کان میں اقامت کی، وہ بھی ایسے ہی اللہ، ہاتھ چھوڑ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں قد قامت الصلاۃ کا لفظ۔ تو پہلے سر ادھر کریں، دائیں کان میں اذان پڑھوا لیں، پھر سر ادھر کریں، بائیں کان میں اقامت کریں۔ اس کے بعد جب 7 دن کا ہو جائے بچہ تو 7ویں دن کچھ کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام ہے اس کا سر مونڈنا۔ آج کل بچے اتنے چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہیں انگلی کے برابر، تو ڈرتے ہیں ماں باپ کے اس کے سر کے اوپر اس طرح چلائیں گے کھال ہی اتر جائے گی۔ تو یاد رکھنا کھال وال اترتی بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ اس کے سر کے اندر ماں کے پیٹ میں رہتے رہتے ایسی گندگی اور غلاظت ہے کہ اگر فوراً صاف نہیں کیا تو اس کے اثرات پڑتے ہیں طبیعت پر، ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس کے لیے بال بر کو، حجام کو بلانا ضروری نہیں، کوئی آدمی گھر والا بھی مشین لے کر اس کے بال اس طرح لے کر اس کے بال صاف کر دے، یہ دوسرا حق ہے۔ اور پھر ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرے، چاندی نہیں تو چاندی کی قیمت عام طور پہ میں نے اندازہ لگایا 300 روپے کے قریب قریب بنتی ہے وہ، جس کے بال درمیانی ہو، 300 روپے 400 روپے 500 روپے بچے کے نام کا صدقہ کر دیں کسی غریب کو۔ اور بالوں کو کیا کریں؟ کہیں دفن کر دیں، اس کو پوٹلی بنا کر رکھنا نہیں برکت کے لیے۔ بالوں اور ناخنوں کا پہلے بھی میں نے مسئلہ بتلایا تھا، بال اور ناخن دبانے چاہیے، کنگھے سے جو بال نکلتے ہیں۔ اچھا، عورت کے بالوں کا مسئلہ اور نازک ہے کہ عورت کے جو بال ہیں وہ سطر میں داخل ہیں، عورت کے بال جیسے جسم کے ساتھ سر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ان کا دیکھنا دکھانا حرام ہے۔ عورت کے بال کنگھے سے نکال کر ایسی جگہ ڈالنا جہاں دوسرے لوگ دیکھیں یہ بھی حرام ہے، ایسے پھینکنے والی پر بھی لعنت ہے۔ اس لیے گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں ایک لفافہ رکھیں اور اپنے بال جمع کر کے اس میں اکٹھے کر کے جب بھر جائے تو پھر گھر کے ہی کسی باہر صحن میں کونے میں دبا دیں۔ اسی طریقے سے جسم کے وہ بال جو ناپاکی کے بال کہلاتے ہیں، بغل کے اور صدر کے بال، وہ تو چاہے مرد کے ہوں اور عورت کے ہوں، وہ جسم کے ساتھ لگے ہوں تب بھی دیکھنا دکھانا حرام ہے، صاف کر دینے کے بعد لگے ہوئے کہیں پڑے ہوئے ہوں ان کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ تو لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا ہے، اس لیے باحیا بننا چاہیے۔ ایسے بالوں کی صفائی کے بعد ان کو کہیں ایسی جگہ چھپا دینا چاہیے جہاں ہر کسی کی نظر نہ پڑے۔ محفوظ رکھنے کی صورت ہے جب انسان سوچتا ہے اللہ راستے کھول دے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا 7ویں دن اس کے بال کاٹے جائیں، اور اگر زعفران موجود ہو تو تھوڑے سے زعفران کے 2-3 بال پیالے میں ڈال کے، پانی میں ڈال کے، وہ رنگین ہو جائے گا نا، تو کسی روئی کے ساتھ لگا کے وہ زعفران کا پانی اس کے سر پہ بال صاف کرنے کے بعد لگا دیں، اگر ہو، نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں، لیکن بال کاٹے جائیں، نہ ڈرو کہ بچہ چھوٹا سا ہے کمزور سا ہے کیا ہو جائے گا، انشاءاللہ اسی سے صحت ہو۔ دوسرا کام یہ ہے 7ویں دن اس کا نام رکھنا ہے، اچھا نام رکھو، پیغمبروں کے نام پر، صحابہ کے نام پر، بزرگان دین کے نام پر، انشاءاللہ ان کے اثرات پڑیں۔
تیسرا حق بچے کا یہ ہے 7ویں دن اس کے نام کا عقیقہ کرو سندر، لڑکے کے لیے 2 جانور، لڑکی کے لیے 1، اور اگر 2 کی طاقت نہیں ہے تو لڑکے کے لیے 1 بھی کر سکتے ہیں۔ شرائط جانور کی وہی ہیں، تقسیم کا طریقہ وہی ہے جو قربانی کے جانور کی، کہ بڑے جانور کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، چھوٹے جانور کی عمر 1 سال، 1 سال سے کم نہ ہو بکری بکرا۔ بھیڑ اگر سال سے کم کی ہو، 8-10 مہینے کی، لیکن موٹی تازی ہو تو کر سکتے۔ ذبح کرنا ضروری ہے، پیسے دینے سے عقیقہ ادا نہیں ہوگا، پیسے دینے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، ذبح کرنا ہی ضروری ہے۔ لیکن جس آدمی کو طاقت نہیں ہے تو وہ قرض لے کر نہ کرے، انتظار کرے جب اللہ اس کو طاقت دے گا۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے 7ویں دن نہیں کر پائے، یہ کام عقیقہ نہیں کر پائے، تو 14ویں دن کرے، اور اگر 14ویں دن نہیں کر سکا تو 21ویں دن کرے، بس۔ اس دن بھی اگر عقیقہ نہیں ہو سکا تو اب اس کا استحباب ختم ہو گیا۔ اب جب تک بچہ ہے، دودھ پی رہا ہے یا اس سے بڑا ہو گیا، طاقت ہے تو کر لو، نہیں کیا ہے تو اب بڑے ہو گئے تو بڑے ہو گئے، میں اپنا عقیقہ کروں کہ میرے باپ نے نہیں کیا تو تمہیں کروں، یہ کوئی چیز نہیں، بچپنے میں کیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے تقسیم گوشت کرنے کا، گوشت کی تقسیم کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، وہی قربانی کا۔ خود ضرورت ہے تو سارا خود کھا لو، بہتر ہے خود اپنی ضرورت کا رکھنے کے بعد اپنے قریب کے ہمسائے جو ہیں نا آس پاس، ان کو دے دو۔ یہ جو یہاں سے بھیجا جاتا ہے دور دور گاڑی میں بٹھا کر 20-25 کلومیٹر، 40-50 کلومیٹر، وہاں بہن رہتی ہے، وہاں پھوپھی، وہاں ماسی، وہاں خالہ رہتی ہے، ان کو دے کے آؤ، یہ سب خرافات ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اپنی ضرورت کو گھر میں رکھ کے کھا لو، باقی چاہے کچا تقسیم کر دو ہمسایوں میں، چاہے پکا کر لوگوں کو کھلا دو۔